بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہر فرد، ہر آدمی پریشان ہے۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمان سنے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو آپ قرآن پاک اس آیات مبارک کو پڑھیں۔ جو بھی اس آیات مبارک کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے یا رزاقو کا بھی عمل کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں 100 مرتبہ، اور اس کے ساتھ یا رزاقو کا بھی 100 مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اپنے رب سے دعا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی۔ آپ یہ عمل کریں۔ حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آیت کریمہ جو کوئی پڑھ کے 40 مرتبہ بیمار اپنی بیماری کے لیے دعا کرے گا، اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے گا۔ اگر وہ اسی بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا کرے گا۔ اگر صحت یاب ہو گیا تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہی دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھی، اپنی غلطی کا بھی اقرار کیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی، اللہ کی پاکی بھی بیان کی، تو اللہ رب العزت نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ یہی انہوں نے کیا کہ اب جب اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ دے، میں ان کو عذاب دوں گا، تو اس نے اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑا، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بھی یہ دعا پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا رزاقو۔ آپ کے رزق میں بھی اللہ اضافہ فرمائے گا، آپ کو بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے گا، آپ کی کاروبار کی تمام رکاوٹیں بھی دور ہوں گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت مبارک کو پڑھ کر جو بھی اپنے رب سے دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جو بیمار ہے اپنی بیماری کے لیے پڑھے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر وہ اسی بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی، اپنا علاج خود قرآن پاک سے کیا کریں، نہ کہ جاہل عاملوں کے پاس جایا کریں۔ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اور یہ بہتر ہے کہ عمل جو آپ نے کرنا ہے، جمعے کے بعد فوراً وہیں بیٹھ جائیں، عصر تک وہیں رہیں،
کیونکہ عصر کے جمعے کے پڑھنے کے بعد عصر کے درمیانی کا ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ تو مبارک جمعہ بہت برکتوں والا جمعہ ہے، ماہ رمضان کا جمعہ ہے، پہلا ماہ رمضان کا جمعہ. وہیں بیٹھ کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور پھر ایک تسبیح یہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائیں گے. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائیں. جو بھی آپ کی نیک حاجات ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ یہ ہماری دعا ہے، یہ ہماری حاجات ہے، اللہ اس کو پورا فرما. انشاءاللہ یہ نبی کی بھی دعا ہے، فرمان مصطفیٰ بھی ہے. جو اس کو پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.